بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ بلا شبہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں، اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ دھتکار دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ معزز سامعین اکرام، قرآن وہ کتاب عظیم ہے جو ہر کلام سے اعلیٰ ہے، ہر شق و صبح سے بالا ہے، ہر قسم کے عیب اور شک سے بالا تر ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ تمام الہامی کتابوں سے بڑھ کر شرف و عظمت اور فضیلت والی کتاب ہے۔ یہ خیر و برکت سے مالا مال ہے، ہدایت و حکمت سے لبریز ہے، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی ایک عظیم الشان اللہ کا کلام ہے۔ جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور سے منور کرنے والی کتاب ہے۔ اس میں امت مسلمہ کی زندگی ہے، ان کی عزت، ان کی آبرو، عزت اور سرفرازی پناہ ہے۔ امت کی زندگی، عزت اور سرفرازی اسی میں چھپی ہوئی ہے۔ اس کے بغیر یہ امت محض ایک جسم بے روح ہے، جس میں حرکت ہے نہ حرارت، اور کوئی وزن ہے نہ وقار۔ ارشاد باری تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح وحی کی۔ یہ اللہ کا کلام ایک روح ہے، جب یہ زندگی کے اندر جاتی ہے تو زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، دنیا میں رہنے کا سلیقہ، حقوق کی ادائیگی۔ ایک بہترین انسان معاشرے کے اندر رونما ہوتا ہے جب وہ اس کلام سے اپنی نسبت کو جوڑ لیتا ہے۔ بہرحال قرآن کو اللہ نے روح کہا، سورہ شورى آیت نمبر 52 کے اندر۔ تو آئیں قرآن کے حقوق ادا کرنے کا یہ سفر شروع کریں۔ ہماری کلاس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کے حقوق کا ادا کرنا۔ ہم اپنے حقوق کے بارے میں خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں شوہر ہوں تو میرے حقوق کیا ہیں بیوی کے اوپر، باپ ہوں تو بچوں کے اوپر، پڑوسی ہوں تو پڑوسی کے اوپر، بیوی ہوں تو شوہر پہ میرے کیا حقوق ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے خالق کا ہم پر کیا حق ہے؟ خالق کے کلام کا، قرآن مقدس کا ہم پر کیا حق ہے؟ رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا ہم پر کیا حق ہے؟ انشاءاللہ یہ سارے حقوق تدریجاً کلاس کے اندر انشاءاللہ آئیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے کلام کے حقوق کے تعلق سے بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ اگر جیسے کہ ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں اور کسی نے ہم سے سوال کر لیا کہ قرآن کیا ہے، کس کا کلام ہے، تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ جب بھی ہم سے کوئی سوال کرے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا اس سوال کا جواب قرآن میں ہے، کیا اس سوال کا جواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کیا اس سوال کا جواب صحابہ نے دیا ہے۔ اگر وہاں سے ہمیں ملتا ہے تو اس سے بہتر اور کوئی جواب نہیں۔ تو قرآن کیا ہے، اس کا جواب ہم قرآن سے لیتے ہیں۔ سورہ شورى، سورہ نمبر 26 آیت نمبر 192 سے 192 سے، اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ، اور بے شک یہ نازل کردہ ہے، یعنی یہ محمد رسول اللہ کا نہیں اور نہ ہی آپ کو کسی نے سکھایا پڑھایا، بلکہ یہ نازل ہوا ہے، اوپر سے آیا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اوپر سے آیا ہے تو کس کے طرف سے آیا ہے؟ انہو لتنزیل، بے شک یہ نازل کیا ہوا ہے، کس کے طرف سے؟ یہ سوال اٹھا رب العالمین، رب کے طرف سے۔ رب یعنی جو خالق، رب جیسی کہا جائے گا تو ہمارے ذہن میں اس کا میننگ آنا چاہیے کہ رب کا مطلب ہوتا ہے خالق، مالک اور مدبر۔ خالق یعنی پیدا کرنے والا، ہر چیز کو، جمی ہوئی چیز کو، اگنے والی چیز کو اور چلنے والی چیزوں کو۔
ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، اس کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور پھر مالک بھی وہی ہے، ملکیت کسی اور کے اختیار میں نہیں دیا، اور پھر مدبر بھی وہی ہے، تدبیر پلاننگ بھی اسی کی ہے، کب کس کو پیدا کرنا ہے، کتنے سال کے لیے، کیا کھائے گا، کہاں جیے گا، کب بارش ہوگی، کتنی ہوگی، یہ سارا پلان اس کا ہے۔ تو رب، وہ رب جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، ساری کائنات کی ہر مخلوق کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، رب، اور کس کا رب؟ صرف مسلمانوں کا رب نہیں، عالمین، تمام عالم کا رب۔ تو اس کلام کو نازل کیا ہے رب نے، جو عالمین تمام عالموں کا رب ہے۔ تو نازل کیا کیسے آیا، یہاں کس نے لے کر کے آیا؟ نزل بہ روح الامین، اسے امانت دار روح نے لے کر کے آیا۔ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام۔ تو یہاں جبرائیل علیہ السلام کہا جا سکتا تھا، لیکن جبرائیل علیہ السلام کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ امانت دار ہیں، یعنی ایک ایک لفظ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے ویسا کہ ویسا ہی محمد رسول اللہ تک اسے پہنچایا گیا۔ تو روح الامین اسے لے کر کے آئے۔ کہاں پر لے کر کے آئے؟ اس کے رہنے کی جگہ کہاں ہے اس کلام کی؟ علی قلبک، آپ کے دل پر، یعنی قرآن دل میں رکھنے والی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ قلب اطہر پر اسے نازل کیا گیا۔ اب سوال اٹھتا ہے کیوں؟ ٹھیک ہے، اسے آسمان سے نازل کیا، خالق کائنات نے نازل کیا، جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے، نبی مکرم کے قلب اطہر پر اسے نازل کیا گیا۔ کیوں؟ لتکون من المنزلین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، آپ خبردار کر دیں، آپ ڈرا دیں ان کے برے اعمال کے برے انجام سے، کہ یہ جو برا عمل کر رہے ہو اس کا انجام دنیا میں کیا ہونے والا ہے اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے نازل کیا۔ کس زبان میں نازل ہوا؟ بلسان عربی مبین، اسے نازل کیا، اس کے زبان ہے، لسان ہے عربی جو مبین ہے، واضح، یعنی اپنے بات کو پیش کرنے کے لیے اس کے پاس خود کے الفاظ ہیں۔ عربی لوگ جو غیر عربی ہوتے ہیں ان کو اجمی کہتے تھے، گونگا۔ کیوں؟ کیونکہ عربی ہی ایک ایسی لینگویج ہے، ایک ایسی زبان ہے جو اپنے احساس کو بیان کرنے کے لیے لفظ رکھتی ہے، دوسری زبانوں کے اندر وہ کمال نہیں ہے۔ جیسے ابھی میں بات کر رہا ہوں تو کچھ عربی کہتا ہوں، کچھ اردو، کچھ فارسی بھی ملی ہوئی، اور کچھ ہندی، کچھ انگلش۔ اپنے احساس کو بیان کرنے کے لیے میں کئی زبان کا میں سہارا لے رہا ہوں، لیکن عربی ایسی محتاج زبان نہیں ہے، مبین ہے، واضح انداز میں اپنے احساس کو بیان کرنا ہے، اس کو عربی میں کیا جا سکتا۔ دوسرا، یہ زندہ زبان ہے، 1400 سال اور بلکہ اس کے پہلے سے یہ آج تک ویسی کی ویسی، اس کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں، جبکہ زبانیں بدلتی چلی جاتی ہیں اور گم ہو جاتی ہیں۔ یہ زندہ زبان، اور بھی اس زبان کی بے شمار فضائل، لیکن یہاں پہ بتانا صرف یہ مقصد تھا کہ یہ قرآن کیا ہے، اس کا انٹروڈکشن ہم نے اللہ کے کلام سے دیا کہ اسے اللہ نے نازل کیا ہے، رب العالمین نے نازل کیا ہے، جبریل امین لے کر کے آئے، رسول کریم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ کیوں نازل ہوا؟ تاکہ لوگوں کو خبردار کر دیا جائے کہ یہ زندگی سب کچھ نہیں ہے، اس کا انصاف ہونے کے لیے بھی ایک دن مقرر کیا گیا ہے، اور اسے عربی زبان میں نازل۔ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارے رب کا کلام ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کیونکہ مان لو یہ تو قرآن نہیں کہتا، قرآن تو کہتا ہے جان لو۔ پہلا ہی جو لفظ آیا وہ اقرا آیا، پڑھ، جان، مان نہیں۔ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں اسے مان لو، ہم نے یہ کہہ دیا اسے مان لو کہ اس کی عبادت کرنا ہے، اس نے دنیا بنائی ہے، مان لو مان لو۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اقرا، جان لو، کیونکہ جاننے کے بعد مانیں گے تو اس ماننے کے اندر اصل شدت ہوگی۔ جیسے کوئی سنار آپ کے ہاں آئے اور یہ کہے کہ یہ سونے کا ہار ہے، مان لو، میں سنار ہوں، میرے باپ دادا سنار ہے، میری دکان سونے کی ہے، یہ سونے کا ہے، اسے مان لو۔ لیکن ایک آتا کہتا ہے کہ اسے چیک کرو، جانو۔ تو اس انداز میں اللہ نے بات کی، اقرا، پڑھ، جان۔ کیا جان؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ جان تو تیرا رب کون ہے؟ کیا انسان ہو سکتا ہے اس دنیا کو بنانے والا، سورج چاند زمین و آسمان کو بنانے والا، جو محتاج ہے پیدا ہونے کے لیے، جینے کے لیے؟ تو جان۔ کیا کوئی جنات بنا سکتا ہے؟ کوئی پیڑ پتھر بنا سکتے ہیں اس کائنات کو؟ تو جاننا پڑے گا کہ کیا یہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے۔ اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں اور کئی جواب ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے صرف 7 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلا، قرآن کا چیلنج کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابتدائی آیتوں میں ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کے اندر ہی فرما دیا،
وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، فی ریب، ریب میں، شک میں، اگر تمہیں شک ہے، مما نزلنا علی عبدنا، کہ ہم نے نازل کیا اسے اپنے بندے پر، اگر تمہیں شک ہے اس بات پر کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس بات پہ شک ہے تم کو کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، فاتو بصورت من مثلی، تو اس کے جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جو بھی تمہارے شہداء ہیں انہیں بھی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج آج سے نہیں 1450 سال سے، اور اس دور سے اس کلام کے توڑ کو لانے کی کوشش یہودی اور نصرانی بکثرت کرتے چلے آ رہے ہیں کہ کسی ایک آیت کو ہم جھوٹی ثابت کر دیں، کسی ایک آیت کو ہم غلط ثابت کر دیں، یا اس کے جیسی، یعنی جو خوبی اس کلام کے اندر ہے وہ خوبی والا کلام ہم لے آئیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 38 میں بھی اللہ نے فرمایا، کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے خود لکھ لیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر تم بھی اس کے مثل ایک صورت ہی لے آؤ، اگر رسول اللہ نے لکھ لیا ہے تو تم بھی لکھ لو، ایک صورت اس کے جیسی لے آؤ، اور جن جن کو اللہ کے سوا تم بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اور بھی کئی مقام پہ سورہ ہود آیت نمبر 13 میں فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 دیکھیں، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات، تمام انسان، سارے سائنٹسٹوں کو ملا لو، اور اللہ کے سوا جس جس کی عبادت ہوتی ہے سب کو بلا لو، اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے۔ اللہ نے خود فیصلہ فرما دیا، ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہی بن جائیں، اگر یہ جنات، انسان اور ان کے باطل معبود سب مل جائیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے مثل لانے سے کیا مراد ہے؟ ہر اینگل سے، ہر زاویے سے، جس انداز سے اللہ نے کلام کو نازل کیا، آپ دیکھتے ہیں تجوید کے ساتھ اسے پڑھا جاتا ہے، یعنی گانے کے انداز میں، اور انسان جب اللہ رب العزت کی غضبناک انداز میں بات کرتا ہے اور انسان زار و قطار روتا ہے، اس کے اوپر پوری ہیبت طاری ہوتی ہے، جبکہ انداز کیسا ہے؟ گانے کا انداز۔ گرامر کی، عربی کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے، اس کی ترتیب کے اعتبار سے، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، دال پر ختم ہو رہا ہے، اور پھر اس کو کسی بھی اعتبار سے اس کے احکامات کو تم غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ جیسے گھر کا نظام اللہ نے بتایا کہ سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو ماں کا ہے، تم ثابت کر دو کہ ماں کا نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی کے کیا حقوق ہیں، ان حقوق کو غلط ثابت کر دو۔ وراثت کس طرح تقسیم ہونا چاہیے، اس تقسیم کو غلط ثابت کر دو۔ کس طرح نکاح ہونا چاہیے، کس طرح طلاق ہونا چاہیے، کس طرح سر چیز۔ پھر اسی طریقے سے گھریلو نظام کے بعد عبادت، آپ دیکھیں، عبادت پاکی ثابت کر دیں کوئی کہ پاکی نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کے طریقے کو آپ ثابت کر دیں کہ اس طریقے سے اگر پڑھیں گے تو جسم کا نقصان ہوگا۔ روزے کے تعلق سے آپ ثابت کر دیں کہ روزہ نقصان والی چیز ہے انسان کی باڈی کے لیے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے، پھر اس طریقے سے معاشرتی نظام، سماجک نظام کہ پڑوسی کا کیا حقوق ہونا چاہیے، ایک عام انسان کے ساتھ ہمارا کیا حق رہنا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، بزنس کیسے کرنا چاہیے۔ قانونی نظام آپ ثابت کر دیں کہ کرائم اس قانون سے رک نہیں رہا ہے، کوئی اور قانون ہونا چاہیے جس سے کرائم رک جائے گا۔ مرڈر کی سزا یہ نہیں ہونا چاہیے، زنا کی یہ نہیں ہونا چاہیے، چوری کی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ سخت قانون نہیں بنائیں گے تو کرائم کو روک نہیں سکتے۔ اور اس کے علاوہ، ان سارے نظاموں کے علاوہ، آج کا سائنس جو معلومات ہمیں ریسرچ کر کے دے رہا ہے، آج سے 1450 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ساری چیز اپنے کلام میں نازل فرمائی، جیسے کہ بایولوجیکل سائنس، میڈیکل سائنس کہ بچہ کس طریقے سے ماں کی کوکھ میں پروان چڑھتا ہے، کیا اسٹیپس ہوتی ہیں اس کی، فلکیاتی نظام، اسپیس کے اندر کس طرح سورج، چاند، زمین گردش کر رہے ہیں، آج سے 1450 سال پہلے بتا دی۔ ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے کلام کے اندر زندگی جینے کا طریقہ نازل کیا، اس میں سے کسی چیز کو غلط ثابت کر دیں، یہ ہے چیلنج کہ تم اس کے جیسی بنا کے لاؤ، اسے غلط ثابت کرو۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو کسی ایک آیت کو غلط ثابت کر دو۔ 6600 کچھ آیتیں ہیں، 6600 کچھ آیتیں۔ دوسرا، قرآن کی بات آپس میں ٹکراتی نہیں ہے، جبکہ یہ 1-2 دن میں نہیں لکھی گئی، 23 سال میں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا، کبھی کچھ آیتیں کبھی کچھ آیتیں۔ اگر یہ کسی انسان کا، کسی بشر کا اگر لکھا ہوا ہوتا تو آپ خود غور کریں کہ آپ ایک نوٹس بناتے ہیں، 2 سال بعد اس نوٹس کے اندر پھر تبدیلی کرتے ہیں، پھر 2 سال بعد اور تبدیلی، ہر سال اس میں تبدیلی۔
پہلی آیت جو نازل ہوئی 5 اسے حفظ کر لیا صحابہ اکرام نے، پھر دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، یا اللہ رب العزت نے جب چاہا جب اسے نازل کیا اسے لکھتے چلے گئے، اور 23 سال میں حفظ ہوا پورا کمپلیٹ قرآن۔ اور پہلے سال میں جو نازل ہوا تھا وہ 23 سال میں آپس میں ٹکرا نہیں رہا ہے، کیسے ممکن ہے؟ تیسرا، قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ مسلمانوں کے 73 فرقے کی بات ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں 5-6 تو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن سب کا قرآن ایک۔ امریکہ والا پڑھ رہا ہے، یوروپ والا پڑھ رہا ہے، عرب والا پڑھ رہا ہے، ہندوستان والا پڑھ رہا ہے وہی سورہ یاسین، وہی سورہ رحمان، ایک لفظ کی ادائیگی میں ہیر پھیر نہیں۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جبکہ اس کے پہلے کی آسمانی کتابیں تحریف کی گئیں، تو اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں نہیں لی؟ اس لیے نہیں لی کیونکہ دوسرے نبی آنے والے تھے۔ اب آخری نبی ہے، آخری کتاب ہے، اب کوئی نبی نہیں اور کوئی کتاب نہیں، اس لیے اس کتاب کی، اس شریعت کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر لی، تو اس کی حفاظت بھی ہے۔ جبکہ ایک مسلمان دوسرا مسلمان جو اپنے آپ کو الگ الگ انہوں نے ٹکڑوں میں بانٹ دیے، اللہ تو نہیں چاہتا۔ اللہ نے تو کہا کہ تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، مَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے مت بڑھو۔ انہیں بڑھ گئے اور ایک دوسرے کو یہ بڑے بڑے القاب سے نوازتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کو بدل نہیں سکے۔ ہاں بدل نہیں سکے تو ایک کام یہ ضرور کیا کہ اسے سمجھو مت، بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔ چوتھا، قرآن کے کسی حکم کو غلط ثابت بھی نہیں کر سک رہے ہیں، قرآن کے سامنے عاجز ہیں۔ قرآن دل کو عاجز کر دیتا ہے، دل کو اپیل کرتا ہے۔ چلیں ایک بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سورہ قصص آیت نمبر 49، یہ اللہ کا کلام ہے، اس بات نے میرے دل کو اپیل کیا۔ اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت کرنے والی ہو، میں بھی اس کی پیروی کروں گا۔ اے نبی مکرم ہم سے کہہ دیجئے، کیا مطلب ہوا؟ یہ ایک چیلنج ہے کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے پر کہ یہ اللہ کا کلام ساری کائنات کے خالق اور مالک کا کلام نہیں ہے، اگر تم اس بات پر سچے ہو تو تم ایک کوئی کتاب ایسی لے آؤ جو اس سے زیادہ ہدایت کرنے والی ہے، یعنی ایسی کتاب جس کو پڑھ کر کے لوگوں کو ہدایت مل جائے، وہ شراب، جوا، چوری، زنا، مرڈر سے بچنے والے ہو جائیں، رکنے والے ہو جائیں۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، پورے جسم کے بارے میں انہیں پتا ہے کہ کیا کھائیں گے تو نقصان ہوگا، کیا پئیں گے تو نقصان ہوگا۔ انسانیت کے اوپر ریسرچ کرنے والے کئی بڑے بڑے لوگ گزرے، کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی حربے اپنائے گئے، کئی راستے اپنائے گئے کہ شراب کو روکنے کے لیے یہ ہاسپٹل بنائے جائیں، یہاں رکھے جائیں۔ تو کوئی ایسی کتاب تو لکھ لو کہ جس کو لوگ پڑھیں اور وہ شراب، جوا، چوری، زنا، مرڈر ان سب سے رک جائیں۔ یہ ہے معجزہ۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے خالق اور مالک کا وہ موعظہ آ گیا، وہ واعظ و نصیحت آ گئی جو دلوں کے اندر رکت پیدا کرتی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ ہوا نہیں ہوا علاج؟ کس قدر ظلم کے اندر دنیا اٹی ہوئی تھی، لیکن کلام آیا اور جس نے اسے اس پر اس کے حق کو ادا کیا، اس کے اندر سے ساری برائیاں نکل گئی، اور قیامت تک کے لیے وہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب اسے دے دیا گیا، دنیا میں خطاب دے دیا گیا کہ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ کیا یہ معمولی چیلنج نہیں ہے؟ کیا یہ معمولی چیلنج ہے کہ رسول اللہ اس آیت کو پڑھ کر کے سنا رہے ہیں کہ اگر تم نے ایمان لا لیا، اس کا حق ادا کر لیا، تو یہ تمہاری دلوں کی بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ یہ حسد، یہ بغض، حب دنیا، حب مال، ساری بیماری نکل جائے گی۔ اور دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ان کے دلوں سے اندر سے بیماریاں ختم ہوئیں، اور اللہ رب العزت اور اس دنیا کے اندر یہ کیسے سرخرو ہوئے کہ آج تک ان کی ہسٹری کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، ابوبکر صدیق کے اوپر، عمر فاروق کے اوپر، خالد بن ولید کے اوپر رضی اللہ عنہم، کہ کیسے یہ سپہ سالار تھے، کیسے یہ دنیا کے کمانڈر تھے۔ تو اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ کا کلام ہے، تم بھی بناؤ نا ایک کتاب ایسی جو انسانیت کو بدل دے۔ اللہ، اور یہ وہ کلام ہے جس کے بغیر ہمیں اس دنیا کے اندر سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ہمارا دستور حیات ہے، یہ ہمارے خالق نے ہمیں دیا ہے یہ دستور حیات۔ جو سائنٹسٹ مشین بناتا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس مشین کو کیسے آپریٹ کرنا ہے۔ یہ 2 پیر کی مشین جو سب سے زیادہ خطرناک، یہ درندے کو اپنے اشارے پر چلاتی ہے، انسان شیر کو اپنے اشارے پر چلا سکتا ہے، ہاتھی کو اپنے انگوٹھے کے اشارے پر چلاتا ہے،
اس انسان کو کس طریقے سے چلنا چاہیے، کیا اس کے لیے کھانا ٹھیک ہے، کیا پہننا ٹھیک ہے، کیا سوچنا ٹھیک ہے، کیا بولنا ٹھیک ہے، کیا اس کا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا اس کا عمل ہونا چاہیے، کون بتائے گا؟ وہ خالق کائنات ہی بتا سکتا ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی طرف خطاب کر کے فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 38، قل نہبط منہا جمیعا، قل نہبط منہا جمیعا، تم سب کے سب زمین کی طرف اتر جاؤ۔ آدم علیہ السلام کو اس ارتھ میں اللہ رب العزت پہنچا رہا ہے، یعنی ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ قل نہبط منہا جمیعا ویاتینکم منی ھدی، اور جب کبھی میری ہدایت تمہارے پاس آئے، فمن تبع ہدایہ، تو جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے اندر جب پہنچا رہا تھا تو کیا فرمایا؟ اے آدم، اس جنت کے اندر رہو، کھاؤ پیو، نہ یہاں دھوپ لگے گی، نہ یہاں پر تمہارے کپڑے بوسیدہ ہوں گے، اور بھی بہت سی باتیں۔ اور ایک وارننگ دیا، دیکھو اس پیڑ کے قریب نہ جانا، اس پیڑ سے کچھ نہیں کھانا، اس کے قریب نہیں جانا۔ باقی جنت میں بے شمار پیڑ ہیں، جہاں چاہو رہو، کھاؤ پیو، نہ بھوک لگے گی، نہ دھوپ لگے گی، نہ کپڑے بوسیدہ ہوں گے، عیش و آرام، بس اس پیڑ کے نیچے نہیں جانا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت ہم انسان کو اس دنیا کی طرف جب بھیج رہا تھا، اور جناتوں کو بھی، کیونکہ جنات کے لیے بھی وہی شریعت ہے، محمد رسول اللہ ان کے لیے بھی رسول ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قل نہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب زمین پہ اتر جاؤ، کیونکہ ابلیس بھی آ رہا تھا۔ وَيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب کبھی میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی، یعنی وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام آتے رہیں گے، انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے میری وحی آتے رہے گی۔ تو اس وحی کا کیا صرف علم حاصل کرنے سے کام چلے گا؟ نہیں، علم کے بعد عمل کی جو ضرورت ہوتی ہے، تو عمل کی طرف اشارہ کیا، قل نہبطوا منہا جمیعا وَيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فمن تبع ہدایہ، تو جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ خوف اور غم سے اللہ کے کلام سے ہی بچا جا سکتا ہے۔ اور بھی بے شمار مقامات پر، جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ نے فرمایا فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میں اس کی زندگی میں تنگی اور پریشانی کا گھیرا ڈال دوں۔ یعنی ایک پریشانی جا رہی ہے اور دوسری آ کر کے پھر سے کھڑی۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو قرآن کی اور حدیث کی ان باتوں کو لے لیتے ہیں جو انہیں اچھی لگتی ہے، جیسے آج کا اکثر مسلمان اس لیے پریشان ہے کیونکہ اس نے پورا نہیں قبول کیا۔ ڈاکٹر کوئی دوا دے آپ کو اور آپ اس میں سے چھانٹ لیں کہ نہیں مجھے یہ کھانا ہے، کیا فائدہ ہوگا؟ فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پھر دیکھو آپ اسلام کی خوبی کہ کیسے اس دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے قدموں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ سکون اطمینان جس چیز کے لیے تم ترس رہے ہو، کیسے اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر تمہیں سرخرو کرتا ہے۔ لیکن کیا کیا لوگوں نے کہ جو چیز اچھی لگ رہی ہے اس سے لے رہے ہیں، جو ہمارے باپ دادا سے جو چیز چلی آ رہی ہے اس چیز کو قرآن سے لے لیا، یعنی قرآن پورا کے پورا عمل کے قابل نہیں ہے، انہوں نے یہ ثابت کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 85 افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم نے قرآن کے ایک حصے پر ایمان لایا اور ایک حصے کا انکار کیا؟ یعنی کچھ حصے پر تم نے ایمان لے آیا، اس پہ تم عمل کرتے اور کچھ کو عمل کے قابل نہیں سمجھا تم نے۔ کیا تم قرآن کے ایک حصے کا پر ایمان لاتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو، تو تمہاری سزا کیا ہو کہ دنیا میں بھی ذلت کی مار ماری جائے اور آخرت میں بھی تمہیں ذلت کی مار ماری جائے گی۔ قرآن کے اندر تمہیں توحید اچھی نہیں لگی، اسے نہیں لیا تم نے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تمہیں اچھی نہیں لگی، تم نے نہیں لیا اسے، اور بدعات کو ایجاد کر لیا، دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا اور رسول اللہ کی رسالت کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لیا۔ ہر چیز تمہیں اچھی نہیں لگی تو کیا سزا ہو کہ دنیا میں بھی تمہیں ذلت کی مار ماری جائے گی اور آخرت میں بھی ذلت کی مار ماری جائے گی۔ فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں آئے، پھر صحابہ اکرام اور جو بھی آئے ہیں ان کو جو اللہ رب العزت نے دنیا کو قدموں میں ڈالا ہے، ہمارے بھی قدموں میں آئے۔ قرآن کی عظمت پر صرف ایک بات رکھ کر کے اور میں اس کورس کو کیسے کرنا ہے اس بات پر آنا چاہتا ہوں۔ جب تم میں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کا کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے کہ وہ اپنے رب سے کلام کرے، اللہ، ہم میں سے کون ایسا ہے جو خالق کائنات سے بات نہیں کرنا چاہتا؟ جب تم میں کا کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے کہ وہ اپنے رب سے کلام کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ یہ کلام ہے، اللہ سے بات کرنا ہے۔ حدیث احیاء العلوم حدیث نمبر 981، یہ نبی مکرم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث نمبر 4981،
معجزہ ہے یہ، ہر نبی کو معجزہ دیا گیا، اور میرا معجزہ، مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے جو قیامت تک رہے گا۔ معجزہ ہے یہ۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، نہیں مان رہا تھا، سانپ چھوڑ دیا، مطلب لاٹھی پھینکی سانپ بن گیا۔ یہ دلیل تھی اس بات کی کہ ایک بے جان چیز کے اندر جان صرف خالق کائنات ہی ڈال سکتا ہے۔ عاجز ہو گیا وہ، یعنی جادوگر عاجز ہو گئے، اور اس نے تو اپنا جو ہے ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مانا۔ ایسی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں لوگ عاجز ہو جاتے ہیں، ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اس کلام کے کچھ حق ہیں، جیسے اس کلام کو اللہ کا کلام ہے اس بات پر ایمان لایا جائے۔ کئی مقام پہ اللہ نے قرآن میں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 68 اور 69، سورہ نساء آیت نمبر 136، سورہ بقرہ آیت نمبر 176 177، سورہ مائدہ آیت نمبر 83، اور بھی کئی مقام پر اس سے تلاوت کیا جائے، یعنی ورتل القرآن ترتیلا، تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اسے یاد کیا جائے، اسے سنا جائے۔ قرآن کا ایک حق کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا سورہ صاد آیت نمبر 29، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، سرسری طور پہ پڑھ کے نہیں، غور و فکر کریں، کیا ہے اس میں میرے لیے حکم، اور اس کا ایک حق کہ قرآن پر عمل کیا جائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 155، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی، مبارک کتاب ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو بس چاہیے کہ تم اس کی اتباع کرو، فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا، اور ڈر جاؤ اللہ سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ نازل اس لیے ہوا کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اور عمل کے اندر اس کو صحیح تجوید سے پڑھنا، یاد کرنا، سننا، سب اس کے اندر عمل کے اندر شامل ہو جائے گا، اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ایک حق یہ بھی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 44، یہ ذکر قرآن ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کے لیے جو نازل کیا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ قرآن کے حق ہیں، اگر ہم اس کے حق ادا کریں گے، اور جب کبھی بھی قرآن کے حق امت نے ادا کی ہے تو اللہ رب العزت نے انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائی ہے۔ تو ہمارے اس کورس کا یہی مقصد ہے کہ یہ سارے حقوق ادا ہو سکیں۔ تو اس کورس کو ہم کیسے کر پائیں گے اسے سمجھ لیں۔ قرآن مجید کی تفسیر کا کورس ہم مکمل کر پائیں، اس کے لیے کچھ اہم نصیحتیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 98 فرمان باری تعالیٰ، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیں۔ تو سب سے پہلی نصیحت ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا لے۔ اچھا، قرآن پڑھتے وقت ہی اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ کھانا کھاتے، پانی پیتے وقت، گاڑی میں چڑھتے وقت، سواری میں چڑھتے وقت، اور بھی بہت سے مراحل ہیں، دعائیں سکھائی گئی، کہیں اعوذ باللہ نہیں۔ یعنی یہی وہ ایک ایسا مقام ہے کہ شیطان چاروں طرف سے آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ قرآن کو سمجھنے لگا تو میری ساری چالوں کو سمجھ جائے گا، اگر یہ قرآن کے قریب آ گیا تو اپنے خالق کو پہچان لے گا، اگر یہ قرآن کے قریب آ گیا تو یہ اپنے نبی کو پہچان لے گا، اپنے دین کو پہچان لے گا۔ اس لیے پوری طاقت، پوری کوشش کرتا ہے وہ کہ یہ قرآن سے دور ہو جائے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت سے مدد مانگنی ہے، پہلا۔ نمبر دوسرا، نیت کی اصلاح کر لیں، خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم کو اس عمل کو کرنا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ تیسرا، روزانہ 20 سے 25 آیتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے، اور ضرور پڑھنا ہے۔ یہ عمل ہمارے ایمان کو بڑھائے گا، ہمارے ایمان کو گھٹنے سے روکے گا۔ دیکھیں، یہ نصیحت میں سے کوئی ایک نصیحت بھی آپ نے چھوڑی تو بہت جلد اس کلاس سے باہر ہونے والے ہیں۔ جب بھی یہ کلاسز شروع ہوتی ہیں بہت بڑی تعداد آتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے کر کے وہ کم ہونا شروع ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں سے کسی ایک چیز میں گڑبڑی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلا اسے نوٹ کر لیں کہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا ہے، شیطان مردود سے پناہ مانگنا ہے۔ دوسرا، نیت کی اخلاص کی نیت رکھنا ہے، اللہ کی رضا کی نیت رکھنا ہے۔ عمل کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے، میرے لیے میرے رب نے کیا حکم نازل کیا ہے، اور اسی طریقے سے جب وہ عمل کرے تو اپنے بچوں تک، اپنے رشتہ داروں تک اسے پہنچانا ہے۔ دوسرا، روزانہ 20 سے 25 آیتیں ہمیں سمجھ کر کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ چوتھا، صبح شام کے اذکار سمجھ کر کے پڑھنا ہے۔ یہ مسنون اذکار جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، یہ ایک قلعے کی طرح ہے۔ آپ جیسی اس کو صبح پڑھیں گے، شام تک شیطان کے اور ہر قسم کے
پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اس کی PDF آپ کو گروپ میں دی جائے گی، جو مسنون اذکار ہیں جو دلیل کے ساتھ ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے۔ پانچواں اور بہت اہم پوائنٹ، سنگت صحیح رکھیں۔ اللہ کے نافرمانوں گنہگاروں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ان سے بچیں۔ اور آج سب سے بڑی جو سنگت اور سب سے خطرناک جو سنگت ہے وہ ہے موبائل، ریل دیکھنا، سیریل دیکھنا، فیس بک اور ریل کے اندر اپنے وقت کو گزارنا۔ کیا اس کے اندر سارے نیک لوگ آتے ہیں؟ اس سے بچیں۔ دوسرا، کلاس کس طرح اٹینڈ کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، فرمایا اللہ رب العزت نے۔ تو غور کریں، اللہ نے بولنے سے منع کر دیا، خاموش رہو، اور ہم کلاس چالو کر کے گھر کا کام کریں تو کیا علم حاصل ہو جائے گا؟ اللہ نے تو کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ رحم کیا ہے؟ یہی ہے ہدایت۔ لیکن ہم بولنے سے اللہ نے منع کیا اور ہم کام کر رہے ہیں، دوسروں سے باتیں کر رہے ہیں، تو کیا یہ علم حاصل ہو جائے گا ہمیں؟ تو سارے کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھیں۔ سب سے اہم کام ہے ایک فرائض کی ادائیگی کے لیے ہم بیٹھ رہے ہیں، اور جب تک ہم یہ علم حاصل کرتے رہیں گے ہم عبادت میں شمار کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے علم کی زیادتی مجھے زیادہ پسند ہے عمل کی زیادتی سے۔ یعنی ایک شخص عمل کر رہا ہے، ویلفیئر کے کام کر رہا ہے، اور ایک شخص اللہ کے کلام کا علم حاصل کر رہا ہے، رسول اللہ کے فرمان کا علم حاصل کر رہا ہے، دین کا علم حاصل کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے وہ زیادہ پسند ہے جو علم کی زیادتی سے، عمل کی زیادتی سے زیادہ پسند ہے علم کی زیادتی، یعنی نفل عبادت سے بہتر علم کا حاصل کرنا ہے۔ جتنی دیر آپ علم حاصل کریں اب عبادت کے اندر۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 4214۔ اور اسی طریقے سے جب قرآن کا ترجمہ، جب ہم کلاس کے اندر بیٹھیں، آڈیو سن رہے ہیں یا کلاس میں بیٹھیں، قرآن کا ترجمہ ساتھ میں لے کر بیٹھیں۔ جو بھی آپ کے پاس قرآن ہے اس کا ترجمہ والا قرآن ہے آپ ساتھ میں لے کے بیٹھیں، پین کاپی ساتھ میں ہو، کیونکہ اللہ نے علم کا تعلق قلم کے ساتھ رکھا ہے، پین کے ساتھ رکھا ہے۔ الذی علم بالقلم، ہم نے علم سکھایا قلم کے ذریعے، تو پین اور کاپی لے کر کے۔ آپ کو لفظی ترجمے بھی دیے گئے ہیں، اور جو بہنیں استطاعت نہیں رکھتی ہیں لفظی ترجمے لینے کی وہ ضرور ادارے سے رابطہ کریں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کیا جائے گا، لیکن لفظی ترجمہ ضرور رکھیں۔ کیا ہوگا اس سے فائدہ؟ جب آپ کلاس میں لفظی ترجمہ روز پڑھیں گی، ایک رکوع آپ روز پڑھ رہی ہیں، قرآن اتنا آسان کیا اللہ رب العزت نے، اور فرمایا بھی ہے کہ میں نے قرآن کو آسان کر دیا، کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو یہ یاد کرنے کے اعتبار سے، قرآن کی لسان زبان کے اعتبار سے، اس کو سمجھنے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے قرآن کو اللہ نے آسان کیا۔ ہماری اس کلاس میں عمر دراز خواتین بہنیں 60 70 سال کی، اور آپ دیکھیں گے کہ 5 پارے 6 پارے ہونے کے بعد کافی کچھ قرآن سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا بات چل رہی ہے۔ تھوڑی سی اور محنت ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا قرآن اچھی طرح سمجھ میں آنے لگ جائے گا، کیونکہ قرآن کے بہت سے الفاظ ہم بولتے ہیں اردو میں، تو اس کو لے کر بیٹھیں تاکہ اللہ کے کلام کو عربی زبان میں، اللہ کی زبان میں ہم سمجھ سکیں۔ اصل تو قرآن اصل عربی ہے، ترجمے کے اندر وہ بات نہیں آ سکتی۔ کئی لفظ ایسے ہیں جس کا اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی جب آپ قرآن شروع ہوگا تب آپ غور کریں گے کہ واقعی اللہ رب العزت کے کلام میں کس قدر گہرائی ہے۔ اس کے علاوہ نوٹس بنانا ہے آپ کو۔ نوٹس بنانے کے کیا فائدہ ہے؟ یہ تفسیر، اصل میں تفسیر ابن کثیر مصباح المنیر دارالسلام سے جو شائع ہے سے پڑھ کر سنایا جائے گا۔ جہاں سیرت یا حدیث کی ضرورت پڑے گی وہاں صحیح حدیث کا مفہوم پڑھ کر کے سنایا جائے گا، اور اس کو اس کے حوالے لکھنا ہے۔ جیسے تفسیر کس طرح سے تفسیر ابن کثیر نے کیا ہے اور کیوں یہ اتنی معروف ہے۔ اگر کسی آیت کا شان نزول ہے تو تفسیر ابن کثیر نے اس کے شان نزول کو لے کر کے آیا ہے۔ شان نزول یعنی نزول کے وقت کے حالات، کیونکہ کیا حالات چل رہے تھے، کیا بات چل رہی تھی، اور پھر یہ آیت آئی تو آیت سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، تو اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں کون سی اور آیتیں ہیں اسے سب لے کر کے آ گئے ایک ہی ساتھ۔ جیسے آدم علیہ السلام کی ولادت کے تعلق سے قرآن میں 7 مقام پر ہے کہ اب جب پیدائش آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اور جب جنت میں پہنچایا اور ابلیس نے کیا کیا، یہ سارا جو واقعہ ہے 7 مقام پر۔ اگر وہ 7 کو ایک ساتھ آپ ملا کر کے پڑھ لیں تو پورا واقعہ سمجھ میں آ جاتا ہے، یعنی قرآن کی تفسیر خود قرآن سے ہو گئی۔ تو وہ ساری آیتیں یہاں پر
تفسیر ابن کثیر بیان کریں گے اور میں آپ کے سامنے اس کو سناؤں گا۔ اسی طریقے سے اس آیت کے نازل ہونے پر رسول اللہ نے اس آیت کو کیسے سمجھایا، صحیح حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اب جب صحیح حدیث پیش کی جائے گی تو آپ کو اسے نوٹ کرنا ہے۔ پھر سے سمجھیں، جیسے میں نے ایک آیت آپ کو بتایا تو اس آیت سے ملتی جلتی آیتیں قرآن میں کہاں کہاں ہیں، وہ آیتوں کا صرف آپ نمبر لکھ لیں گے۔ اس کے بازو میں جو آپ کو لفظی ترجمہ دیا جائے گا اس کے بازو میں 2 صفحے خالی ہیں، اس صفحے میں آپ کو وہیں کی وہیں لکھنا ہے کہ اس آیت سے ملتی ہوئی آیتیں یہاں پہ، یعنی اس آیت کی تفسیر ان آیتوں سے ہوتی ہے۔ پھر اس آیت کی تفسیر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور وہاں پہ آپ نے حدیث کا نمبر نوٹ کیا اور حدیث کا مفہوم آپ شارٹ میں لکھ لیں گے کہ اس میں یہ ہے، یعنی مان لیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سب سے افضل سورت ہے۔ اب حدیث تو کافی بڑی تھی لیکن اس کا میسج کیا ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے افضل سورت ہے، تو بخاری شریف حدیث نمبر 4474 اور آپ بریکٹ میں لکھ دیں کہ سورہ فاتحہ افضل سورت ہے۔ بس اتنا کام کرنا ہے۔ آیتوں کا نمبر آپ نے لکھ لیا اور حدیث کا نمبر لکھ لیا۔ اب اس کے بعد سب سے اہم کام کرنا ہے کہ اس حدیث کو چیک کرنا ہے، کراس چیک کرنا ہے کہ میں نے جو کہا ہوں یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس حدیث کی کتابیں ہونا چاہیے، تو ہر کسی کے پاس ممکن نہیں ہے کہ حدیث کی کتابیں ہوں، اور اگر ممکن ہو تو آپ 6 کتابیں ضرور لیں، جس کو کتب ستہ کہا جاتا ہے، جس کو ہر مکتب فکر، ہر فرقے والے اسے اپنی کتاب کہتے ہیں اور ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اور جب تک کوئی بچہ اسے پڑھ نہیں لیتا وہ عالم کی ڈگری اسے نہیں ملتی۔ کون کون سی کتاب ہے حدیث کی؟ تفسیر کتاب تفسیر ابن کثیر، اور حدیث کتاب بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور نسائی۔ بخاری مسلم میں ساری حدیثیں صحیح ہیں، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی میں صحیح بھی ہے اور ضعیف بھی ہے، اور انہوں نے خود لکھ دیا کہ اس کے اندر یہ صحیح حدیث ہے اور یہ ضعیف ہے، یعنی یہ گڑی ہوئی ہے یا یہ اس کے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے۔ کیوں لکھا ایسا؟ تاکہ آنے والے وقت میں تمہیں اگر پتہ چلے تو تم پہچان لو کہ یہ حدیث ضعیف۔ اگر کتاب نہیں ہے تو کیا کریں؟ آپ گوگل میں اسے سرچ کریں اور پھر اس کی علت دیکھیں۔ کئی ایپ ہے، جیسے ایپ 360 ہے، کیسے 360 کو دیکھنا ہے یہ آپ کے گروپ میں ڈال دیا جائے گا اور آپ اس کو دیکھنا سیکھ جائیں گے، اور اس کی علت، اس کے اوپر حکم کیا ہے محدث کا، وہ بھی آپ 2 منٹ کے اندر دیکھ لیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو آپ کو میری ہر بات کو چیک کرنا ہے، لکھ تو لیا آپ نے، اب چیک بھی کرنا ہے کہ کیا یہ صحیح حدیث ہے یا یہ جھوٹ بول رہے تھے، یا ان سے دھوکہ۔ میں انسان ہوں، دھوکہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اس ایپ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، ٹائپ کرنے میں کسی نے جو ہے، تو پھر اس کو بھی کراس چیک کریں۔ دوسرا ایپ بھی آپ کو دیا جائے گا، اس میں بھی چیک کریں، اور اگر کتاب ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور یہاں پر بھی آپ کو کتاب کا اسکرین شاٹ جو ہے اسکرین میں دکھایا جائے گا کہ یہ دیکھیں بخاری شریف یہ حدیث لکھا ہوا ہے، مسلم شریف یہ ہے، یہ دیکھیں یہ لکھی ہوئی حدیث، تو اس میں یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے بھی آپ کو چیک کرنا ہے۔ کیوں چیک کرنا ہے؟ یہ آپ کی آخرت کا مسئلہ ہے، یہ آپ کی دنیا اور آخرت ٹکی ہوئی ہے ان احادیث کے اوپر۔ اگر غلط چیز پر ہم نے عمل کر لیا، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ ہم ایک حقیر چیز ٹماٹر کو خریدنے جاتے ہیں، اس کو الٹی پلٹی کر کے دیکھتے ہیں کہ خراب تو نہیں ہے۔ چپل کو خریدتے ہیں جو پیر کے نیچے رہنے والی ہے، 6 مہینے میں ختم ہونے والی ہے، اسے پلٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ اس کی ہمارے پاس قدر ہے کیا؟ ہمارے نبی کی بات، ہمارے دین کی بات کی ہمارے پاس اتنی بھی قدر نہیں کہ ہم اسے چیک کر لیں کہ یہ ہاں ہمارے نبی کی بات ہے یا کسی نے جھوٹی اس دین کے اندر ملائی ہے؟ کیا اتنی بھی غیرت نہیں ہمارے پاس؟ یہی دین ہے جس کی بنیاد پر ہم آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں، ہماری قبر صحیح ہونے والی ہے، حشر صحیح ہونے والا ہے۔ تو ہر کسی، میں ہی نہیں، کسی کی بھی آپ بات سن رہے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ آپ نے یہ دین کی بات بتائی ہے، اس کی دلیل دیں، اور جب وہ دلیل دے تو آپ اس کو چیک کریں۔ کیوں چیک کریں؟ ایک دلیل سنیں آپ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فردوه الی اللہ ورسولہ۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ پھر کسی بات میں اختلاف ہو جائے فردوه الی اللہ ورسولہ، تو لوٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اور آج آپ دیکھیں مسلمان کے ہر عمل کے اندر اختلاف ہے، تو کیا حکم ہے؟ لوٹنا پڑے گا ہم کو اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پر، یعنی ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ ہاں اللہ نے یہ فرمایا یا نہیں اور رسول اللہ نے یہ فرمایا نہیں، تو ہمیں چیک کرنا ہے۔ تو تفسیر ابن کثیر نے کس طرح تفسیر کی ہے؟ اس آیت کی تفسیر خود قرآن سے، پھر صحیح حدیث سے اور صحابہ کرام کے اقوال سے۔ تو صحابہ کرام کا جو قول آئے گا، چھوٹا سا قول رہتا ہے اس آیت کے اوپر، اس قول کو آپ کو نقل کرنا۔ اس طریقے سے آپ کے نوٹس بنیں گے، بالکل شارٹ میں بھی نوٹس بنا سکتے ہیں، اور زیادہ آپ کو لکھنا ہے تو آپ زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس سے بہتر وقت آپ کا اور کہیں کچھ نہیں ہو سکتا
کہ آپ اللہ ساری کائنات کے خالق اور مالک کے کلام کو لکھ رہے ہیں، اس کی تفسیر کو لکھ رہے ہیں، نبی مکرم کے فرمان کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث یاد آئی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں آپ اور میں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو حدیث سنیں۔ نبی مکرم نے فرمایا کہ اے اللہ، دعا کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ اسے خوش و خرم رکھ، اسے تر و تازہ رکھ، جس نے میرے سے حدیث سیکھی، سنی، اسے یاد کی اور دوسروں تک پہنچا دی۔ تو جب ہم رسول اللہ کی حدیث سن رہے ہیں، اسے لکھ رہے ہیں، اسے پہنچا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی دعا میں ہم شامل ہو گئے کہ اللہ اسے خوش و خرم رکھ، تر و تازہ رکھ۔ تو اس سے بہتر اور کوئی وقت آپ کا نہیں گزرے گا کہ ہم اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو لکھیں۔ اسی طرح تیسرا پوائنٹ دیکھیں، آپ کو ہوم اسائنمنٹ دیے جائیں گے۔ ہوم اسائنمنٹ کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن کے نزول کا مقصد اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ صاد آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ علیک مبارک، کتاب انزلناہ، یہ کتاب نازل کیا اللہ نے، علیک آپ کی طرف، مبارک مبارک کتاب ہے، لیدبروا تاکہ تم اس پہ تدبر کرو، آیات ہی اس کی آیتوں پر، ولیتذکر اولو الالباب اور عقل مند اس پر نصیحت حاصل کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے نازل ہونے کا مقصد تدبر ہے۔ تو تدبر کب ہو پائے گا؟ جب آپ یہ ہوم اسائنمنٹ حل کریں گے۔ قرآن کے نزول کا یہ ایک مقصد ہے، اور اس میں جو سوال کیے جا رہے ہیں وہ سوال ایسے سوال ہیں، یہ صرف جنرل نالج کے سوال نہیں ہیں، ایسے سوال ہیں کہ اس سوال کو حل کرنے کے لیے آپ بار بار اسی آیت کو پڑھیں گے، پھر اس آیت سے ملتی ہوئی آیتوں کو پڑھیں گے، پھر نبی مکرم کا فرمان پڑھیں گے، تب جا کر کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اس کا جواب یہ ہے۔ ایسے سوال جو آپ کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، قبر سے تعلق رکھتے ہیں، حشر سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے سوال اس اسائنمنٹ میں کیے جاتے ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کے ایگزامپل آپ کو دیتا، ایسے مفید سوال کہ سوال دیکھ کر کے آپ کو لگے گا کہ نہیں مجھے اسائنمنٹ حل کرنا ہے۔ ابھی تک میں نے اتنے بار قرآن کو پڑھا ترجمے سے، لیکن یہ تو سمجھ میں نہیں آیا۔ اب بتائیں آپ، سورہ فاتحہ کے اندر صراط مستقیم، صحیح راستہ، 73 راستے، صحیح راستہ کون سا ہے؟ سورہ فاتحہ میں ہی بتایا اللہ نے کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ اب اتنے سالوں سے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سورہ فاتحہ میں ایم بتایا ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، سورہ فاتحہ میں علم کی فضیلت بتائی اللہ نے۔ سورہ فاتحہ کے اندر 3 گروہ کا ذکر کیا، ایک وہ جن کے اوپر عذاب آیا، ایک وہ جو گمراہ ہو گئے۔ کیوں گمراہ ہو گئے؟ سورہ فاتحہ کے اندر توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء الحسنہ، رسالت، آخرت، اللہ اکبر، ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہ سب موضوع تو ہمیں نظر نہیں آئے۔ ایسے سوال آپ کو کیے جائیں گے کہ ذہن کھلے گا انشاءاللہ۔ چلیں، اس سے آپ کو سوال آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے، بالکل سمپل طریقے سے اسائنمنٹ کیسے حل کرنا ہے۔ دیکھیں میں 4 سوالوں کے جواب آپ کو دے دیا ہوں، جو اسائنمنٹ میں 4 سوال شروع میں دیے گئے ہیں اس کے جواب یہاں پر ہیں، اور آپ کو گروپ میں بھی آ جائیں گے۔ آپ کو اس طریقے سے سوال لکھنا ہے اور اس کا جواب لکھنا ہے، جیسے پچھلی جو کلاس گئی ہے اور آج کی کلاس، ان دونوں کلاسوں میں جو سوال یہاں پہ دیے گئے ہیں اور اس کا آنسر بھی دیا ہوا ہے، ایسا آپ کو آنسر لکھ لینا ہے اپنی کاپی میں۔ ہندی میں لکھ سکتے ہیں، انگلش میں لکھ سکتے ہیں یعنی رومن میں، اور اردو میں لکھ سکتے ہیں، جس لینگویج آپ کو آسان ہو اس میں لکھیں، اور اس کا پک لیں، اس کی فوٹو لیں، اور جو نمبر آپ کو دیا جائے گا اس نمبر پہ آپ کو پہنچا دیں۔ اس کو چیک کیا جائے گا، اور چیک کرنے کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا نمبر کے ساتھ کہ اس پارے میں آپ کو کتنے نمبر ملے۔ اب آخری بات، اور اس پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اس طریقے سے آپ کو اسائنمنٹ حل کرنا ہے۔ قرآن میں جہاں اوامر یا نواہی آئی ہے اس کی نشاندہی کی جائے گی، یعنی کس چیز سے اللہ نے حکم دیا، کس چیز سے روکا۔ یا ایھا الناس کہہ کر کے اللہ رب العزت نے کیا خطاب کیا، اے لوگوں کہہ کر کے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے اللہ نے کہاں مسلمانوں کو آرڈر دیا، ایمان والوں کو آرڈر دیا، کیا آرڈر دیا ہے، وہ سب کی آپ کو نشاندہی کی جائے گی۔ جب آپ کورس ختم ہوگا آپ کے سامنے لسٹ ہوگی کہ میرے رب نے میرے لیے یہ احکام نازل کیا، اس چیز کو کرنے کا کہا ہے، اس چیز سے رکنے کا کہا ہے۔ اور جب آپ دیکھیں گے کہ اتنے آسان حکم ہے اللہ کا، اتنا آسان حکم ہے اللہ کا کہ جس پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں، اور آپ بس ٹک لگاتے چلے جائیں گے کہ ہاں میں یہ بھی عمل، میں شراب نہیں پیتی، میں جوا نہیں کھیلتی، میں چوری نہیں کرتی، میں زنا نہیں کرتی، آپ اس پہ ٹک لگاتے چلے جائیں گے کہ ہاں جس سے روکا ہے اللہ نے میں رک گئی، اور جس کا حکم دیا ہے میں وہ کرتے چلے جا رہی ہوں۔ بس آخر میں 3-4 عمل ایسے پکڑائی آئیں گے، کسی کے 2 آئیں گے، کسی کے 4 آئیں گے، کسی کے 5 آئیں گے، کہ اگر اس پہ میں نے عمل کر لیا تو پورے قرآن پر میرا عمل ہو جائے گا۔
اور یہ 95% لانے کے لیے میں نے کس قدر قربانیاں دیں، کبھی جاب چھوڑا، کبھی رشتہ داری چھوڑی، کبھی کسی کو چھوڑا، کبھی کسی کو چھوڑا، اتنی قربانیاں دینے کے بعد میں 95% پہ آئی ہوں، صرف یہ 2-3 عمل بچے ہوئے ہیں، یا 98% پہ آئی ہوں، یہ 2-3 عمل بچے ہیں، اگر میں نے یہ عمل کر لیا تو مجھے ولایت مل جائے گی، میں نبی کی، اللہ کی ولی بن جاؤں گی۔ کیسے؟ حدیث سنو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کچھ لوگ اللہ والے ہیں، یعنی اللہ کے خاص بندے۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی کہ کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں، کیا ہے ان کی صفت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے، یعنی قرآن پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں یہ، اور اس کے خاص بندے، اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 215، صحیح حدیث ہے، چیک کریں آپ۔ تو اس سے آپ کو ایک ہمت ملے گی کہ اتنی قربانیاں دے کر کے کسی نے اس کلاس میں آنے تک یا آج تک کی عمر میں، آپ خود اپنے اوپر سوچیں کہ کس قدر آپ نے قربانیاں دی ہیں۔ کبھی حرام مال کی قربانی دی، حرام جاب کی قربانی دی، فلاں دوستی آپ نے چھوڑ دی کیونکہ میرا رب ناراض ہو جائے گا، فلاں رشتہ داری کو جو ہے اللہ کے لیے اس سے اپنے ناطے کو توڑ دیا، اتنی قربانیاں دے دی۔ اب 2-4 جو بچی ہوئی ہے وہ ہمیں پتہ چلے گی اس اوامر و نواہی سے کہ کیا چیز ہماری زندگی میں ابھی باقی ہے۔ اور ایک چیز اور پتہ چلے گی آپ کو کہ بار بار اللہ رب العزت نے کس چیز کا حکم دیا، یعنی بار بار جس چیز کا اللہ نے حکم دیا وہ بہت ضروری ہے۔ ہر 2-3 آیت کے بعد، ہر آیت کے اندر، ہر 2-3 آیت کے بعد آپ کو توحید اور شرک کی بات بار بار، تو اس طریقے سے آپ کو اوامر اور نواہی کے بھی ہوگا۔ سرسری طور پہ ایک بار نظر ڈال دیں، قرآن کے اس کلاس میں باقی رہنے کے لیے جو نصیحت کی گئی، 5 نصیحتیں تھیں۔ ایک تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے شیطان سے بچنے کے لیے، نیت اپنی صاف رکھنی ہے، نیت ہماری اللہ کی رضا ہونا چاہیے، عمل کی نیت ہونا چاہیے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت ہونی چاہیے۔ تیسرا، روزانہ 20 یا 25 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ چوتھا، صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنا ہے۔ 5واں، سنگت صحیح کرنا ہے، یعنی موبائل کی ان چیزوں سے جو شیطان کی طرف لے جاتی ہے اس سے۔ کلاس میں کس طرح سے بیٹھیں گے؟ قرآن لے کر کے، پین اور کاپی لے کر کے، سارے اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر کے اللہ کے کلام کے لیے بیٹھیں گے۔ لفظی ترجمے کو پڑھیں گے، 1 رکوع روزانہ۔ جب بھی ہم کلاس میں آئے ہیں نوٹس ہم بنائیں گے، قرآن کی تفسیر خود قرآن سے جہاں پہ کی جائے گی، قرآن کی صحیح حدیث سے کی جائے گی، صحابہ کے اقوال سے کی جائے گی، اور اس کو کراس چیک کریں گے کہ یہ قرآن میں ہے یا نہیں، یہ حدیث میں ہے یا نہیں، اور اس کے لیے آپ کو ایپ دے دیے جائیں گے اور اس میں آپ اس کو چیک۔ پھر اس کے بعد ہوم اسائنمنٹ آپ بنائیں گے، ہوم اسائنمنٹ سے آپ کا ذہن کھلے گا، اس میں تدبر کرنے کا موقع ملے گا، قرآن کے اوپر تدبر کرنے کا موقع ملے گا جو قرآن کے نزول کا ایک مقصد ہے۔ اس کے بعد قرآن میں جہاں اوامر اور نواہی، میرے لیے میرے رب نے کیا حکم دیا ہے اس کی نشاندہی کی جائے گی کہ میرے لیے یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، اور وہ سارے حکم جب آپ کے سامنے آئیں گے آپ کو لگے گا کہ قرآن پہ عمل کرنا بہت آسان ہے۔ جس زندگی کو میں جی رہا ہوں یا جی رہی ہوں یہ مشکل زندگی ہے، لیکن قرآن پہ عمل کرنا بالکل آسان ہے۔ ایک اہم اعلان سماعت فرمائیں، جو بہنیں اس کے پہلے تعلیم القرآن کر رہی تھیں یا جو بہنیں فہم القرآن کر رہی تھیں ان کے لیے یہ خاص ہدایت ہے۔ نمبر 1 کہ یہ جو اسائنمنٹ ہے یہ پرانے اسائنمنٹ نہیں ہیں، اب یہ جو اسائنمنٹ آئیں گے یہ بالکل نئے آئیں گے، یعنی یہ بالکل نیا کورس ہے۔ اس کورس کو آپ کو پچھلا کورس نہیں سمجھنا ہے کیونکہ اسائنمنٹ بھی نئے ہیں اور آپ کو اوامر اور نواہی بھی بتائی جائے گی، اور اسی طریقے سے اور بھی دوسری چیز لفظی ترجمہ وغیرہ بھی اس میں انکلوڈ کیا گیا ہے۔ جو بہنیں فہم القرآن کر چکی ہیں پورا یا تعلیم القرآن کر چکی ہیں ان کے لیے، صرف ان کے لیے ایک خاص کورس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور وہ کورس ہے توحید، کتاب التوحید کا کورس۔ صرف انہی بہنوں کے لیے رہے گا جنہوں نے فہم القرآن اور تعلیم القرآن کر چکی ہیں، اور اس کے لیے مجھے ایک ایسے ساتھی، ایسی جو ہے کوآرڈینیٹر کی ضرورت ہے جو اس گروپ کو سنبھال سکے۔ تو جن بہنوں نے تعلیم القرآن یا فہم القرآن پورا کیا ہوا ہے ان میں سے کوئی بہن اس کام کے لیے اپنا نام دے۔ ہاں، لیکن وہ مختصر عالمہ کورس نہیں کرتی ہوں، مختصر عالمہ کورس اگر کرتی ہوں گی اور یا پہلے سے کوئی ذمہ داری ہے تو پھر وہ یہ کام کو نہیں انجام دے پائیں گی، اس لیے انہی میں سے مجھے کوئی چاہیے۔ تو معرف القرآن، اچھا، معرف القرآن کے جو نوٹس ہیں، جو اسائنمنٹس ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں وہ معرف القرآن کے جو گروپ ہیں، جو تعلیم القرآن کا گروپ تھا، فہم القرآن کا گروپ تھا، اس کا نام بدل دیا جائے گا انشاءاللہ، اور اس میں وہ ساری چیزیں آئیں گی۔ تو جس گروپ میں
معرف القرآن نہیں لکھا ہوگا آپ کو اس گروپ کو بدل کر کے اور معرف القرآن کے گروپ میں آنا ہوگا۔ مختصر عالمہ کورس کی جو طالبات ہیں ان کے لیے مختصر عالمہ کورس میں ہی ان کے عالمہ کورس کا جو گروپ ہے اس میں بھی معرف القرآن کے سارے نوٹس اور جو بھی لٹریچر ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک اس عظیم کام کی تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے، کیا فرمان ہے اللہ تیرے کلام میں، اس کو سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔